نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 جی آج ہمارا اس پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گا۔ فرسٹ پارہ آپ سب کو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو کہ آپ نے قرآن پاک کا سفر اپنا جاری رکھا، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصّا اور وصیت کی بیہا اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، ام کیا کنتم تھے تم شہداء موجود، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اس جب قال اس نے کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ اور الہ کی یا معبود کی، ابائکا تیرے آبا و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق کے، الہ کی، واحدن ایک ہی، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، تلکا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق، خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں، کانو تھے وہ، یا عملون وہ عمل کرنے والے، وقالوا اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو یکسو تھا، وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قولو کہو تم، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا، الی طرف ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دیے گئے، نبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئے، بمثل ما جس طرح، آمنتم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد پس تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فإنما تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق اختلاف میں ہیں، فسیکفیکہم اللہ پس انقریب کافی ہوگا اللہ تعالیٰ، پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، وہوا اور وہ، سمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ
رنگ اللہ کا، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہ ہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباطی اور اولاد یعقوب کانو تھے وہ یہودی او یا نصارا نصرانی۔ کل کہہ دیجئے انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ اللہ، ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو قدم چھپائے شہادتاً گواہی کو عندہ جو پاس ہے اس کے من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل ہے عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم جو تم کماؤ گے یا جو تم نے کمایا، ولا اور نہ تسألون تم سوال کی جاؤ گے عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یا عملون عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جی اب یہاں پر 131 آیت سے دیکھیں، اس میں ہے کہ اس کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب مرنا اس حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان کا مطلب یہی ہوا نا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، تو اس حالت میں مرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ ان کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے برگزیدہ بندے تھے، اور انہوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اچھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، تو جو بھی وصیت کی انہوں نے کی، دیکھیں یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے اسلام کی، مسلمون اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور لفظ کیا ہے یہاں پر لکم دین، لکم دین آیت نمبر 132 کو غور سے دیکھیں، اس میں ہے لکم دین تمہارے لیے دین کو پسند کیا، اور دین کیا ہے سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان الدین کہ بے شک دین عند اللہ اللہ کے پاس اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دین کی ہی نصیحت کی، ٹھیک ہے، مسلمان کی ہی نصیحت کی کہ جب مرنا ہے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو تم، ٹھیک ہے، جو بھی مطلب شریعت اس ٹائم چل رہی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام تھے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعتیں تو جو ہیں وہ منسوخ بھی ہوتی رہیں، لیکن جس دور میں جس نے جو شریعت آئی اس پر عمل کیا تو وہی راہ نجات اس نے حاصل کی۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا ہوا کہ اب شریعت جو ہے وہ صرف اسلام ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہودیوں نے اس ٹائم کیا کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، تو آگے سے کہنے لگے ہمارے باپ دادا نے تو نصیحت کی تھی ہمیں کہ یہودی مرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت اتاری، بتایا ان کو کہ یہودی مرنے کا نہیں کہا تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ تم مسلمان مرنا، اللہ کے فرما بردار مرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں دعویٰ کرتے تھے کہ تم جو دعوت کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، 132 آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ بھی چچا لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چچا لگتے ہیں، چچا تایا جو ہے نا وہ باپ کے حکم میں ہی آتے ہیں،
عرب میں، ٹھیک ہے، تو چچا کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ تم جو دعوت کرتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اس ٹائم کیا نصیحت کی تھی اپنے اولاد کو، جب بھی دیکھیں انبیاء کرام دیکھیں کتنا پیارا ان کا طریقہ ہے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے پاس کس کی عبادت کرو گے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، آج ہماری حالت دیکھیں کہ ہم دنیا سے جاتے ہیں، ہمارا ہوتا ہے کہ میری فلاں انگوٹھی میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، میرا فلاں زیور اس کو دے دینا، آدمی فوت ہو رہتا ہے میری یہ دکانیں اس کے نام، میرا گھر اس کے نام، میری بیٹی کے نام، میری یہ جائیداد، یہ سب چیزیں انسان مر جائے نا یہ تو ساری چیزیں خود بخود تقسیم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وراثت جتنی جس کی ہوگی اگر وہ اسلام کے مطابق قرآن پاک کے مطابق تقسیم کریں گے تو سب کو انصاف مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ میں تو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، میں تو نماز پڑھتا رہا، میں تو اللہ کا فرما بردار بن کے رہا، اپنی اولاد سے پوچھا سب کو بلا کر میرا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، یا پھر کسی کی تو اچانک ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو اپنا ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہوں، میں اولاد کو بلا کے نصیحت کی کہ میری پیاری اولاد، ٹھیک ہے، اس میں جتنی بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے، پوتا پوتی ہیں، اپنے بیٹا بیٹی ہیں، جو بھی ہیں ان کو بلا کر کہ تم عبادت کس کی کرو گے پوری زندگی، تمہارا خاتمہ کس پر ہوگا، کیا تم مسلمان مرو گے، کس حالت میں تم مرو گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کس سٹیج پر ہیں، میری فلاں کار اس کو دے دینا، میرا یہ اس کو دے دینا، یہ چیزیں وصیت نہیں کرنی ہوتی۔ دیکھیں انبیاء کی کتنی پیاری وصیت تھی، ہم کیوں نہ ان کے طریقوں پر آج چلیں، آج ہم کیوں نہ ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ تو اچھا انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو اولاد نے فوراً کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی عبادت شروع کر دیں گے، آپ تو اتنے نیک صالح بندے تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی قبر بنائیں گے وہاں پہ ہم آپ کو سجدہ شروع کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا، قبروں کو جا کر اللہ تعالیٰ کے ولی، ٹھیک ہے، دنیا سے گئے، انبیاء دنیا سے گئے، وہ پوچھتے تھے کہ آپ کس کی عبادت کرو گے اپنی اولادوں سے، اولادوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ کیا کر لیا، آج قبروں کو لوگوں نے سجدہ کا گھر بنا لیا، بدعت کرنا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ نے آخری وقت میں دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع ہوا تھا، تو آخری خطبہ وہی ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں آپ نے تمام کتنے صحابہ تھے، روایات میں ملتا ہے کہ 1.25 صحابہ تھے اس ٹائم۔ دیکھیں اسلام کیسے شروع ہوا، 23 سال میں 1.25 ہو گئے، اور 1.25 تو ادھر موجود تھے، اس کے علاوہ پتہ نہیں دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو اسلام اس تیزی سے پھیلا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے وہ یہ نہیں کہہ کر گئے تھے میری عبادت شروع کر دینا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ کا درجہ دے دینا، انہوں نے کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کی، کبھی بھی یہ وصیت نہیں کی۔ تو پھر جن چیزوں کی وصیت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع بھی شیئر کروں گی کہ وہ کیا کیا کہہ کر گئے تھے، کیا کیا احکامات تھے، اور وہ تمام کے تمام بلکہ قرآن پاک میں مل جائیں گے کہ کیسے قرآن پاک جو ہے، اگر کسی نے دین کا علم سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے تو اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا شروع کر دیں، اس میں ہر چیز ہے۔ آج سائنس کہتی ہے، آج سائنس اتنی محنت کر کے جس چیز کو جان رہی ہے، جس چیز کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے کہ اچھا سمندر کے نیچے یہ مخلوق ہے، پتھر کے اندر یہ مخلوق رہتی ہے، قرآن پاک نے، سنت نے، حدیث نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں بتا دیں، تو پھر انہوں نے تحقیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ شخص تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس نے تو بڑی ایجادات کی ہوں گی، اس کے پاس تو پھر آلات بھی ہوں گے، کوئی آلہ نہیں سائنس کا، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ 1400 سال پہلے پتہ تھا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا تو اس کے بارے میں وہ تو 1400 سال پہلے ہمیں بس ہر چیز بتا چکا ہے۔ آج سائنسدان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تب ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اصل ایمان تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر غیب پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ نے پڑھا نا سورۃ البقرہ میں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھا، بس خاموشی سے ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فوراً جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس پر عمل کرنے لگے۔ اب آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ ہم سٹارٹ کریں گے کہ کیسے صحابہ کے پاس حکم آتا تھا اور وہ کیسے عمل کرتے تھے، فوراً ان کی نفس پر گراں گزرے کچھ بھی ہو، لیکن وہ فوراً اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، ایڑیوں کے بل پھرے تھے نا، مسجد قبلتین
نماز صحابہ پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آ کے پیچھے سے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تمام صحابہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، کہتے جو امام تھا وہ آخر میں رہ گیا اور جو آخری صف تھی وہ سٹارٹ میں ہو گئی۔ وہ ایسے ایڑیوں کے بل پھرے تھے، اکثر آتا ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم اچھا کھڑے ہوں پھر جائیں، وہ ادھر ہی پھر گئے۔ وہ ایسے عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا دے۔ اچھا، یہودی یہاں پر کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ابراہیم اور یعقوب نے وصیت کی تھی کہ یہودی مرنا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ تو بہتان ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ اگر وہ کہیں گے کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا دعویٰ یہ غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودی، نہ کہ عیسائی، نہ کہ دوسرے کوئی اور مذہب کہ اس کی وصیت کر کے گئے تھے، بلکہ وہ تو اسلام کی وصیت کر کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کا جو بنیادی دین تھا نا وہ تو اسلام ہی تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے پیروکار بن کے رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو تھا نا کچھ طریقے تھے ان میں اختلافات تھے، ٹھیک ہے، کچھ طریقوں میں اختلافات تھے۔ پہلے تھے کہ وہ پھپھی سے بھی نکاح جائز ہوتا تھا، بہنوں سے بھی جائز ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھا نا آپ نے، وہ صبح کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، شام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے اماں حوا کے، تو جو صبح کو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، جو شام کو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا، تو یہ ہوتے تھے۔ تو اب اس طرح اب بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مطلب جب آئے دنیا میں تو دین حنیف اس کو کہا جاتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام دین، ان کے دین کا نام دین حنیف ہے، ٹھیک ہے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو جانا، اللہ کی طرف ایک ہو جانا، مطلب صرف اللہ کا ہی ہو کر رہ جانا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے نا تو پھر ان کی شریعت میں پھر یہ منسوخ ہو گیا تھا حکم کہ اب بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں، پھپھی سے نکاح جائز نہیں، خالہ سے، تو ان تمام رشتوں سے محرم رشتے پھر اس ٹائم یہ وجود میں آئے تھے۔ تو اس کے بعد شریعتوں کے کچھ طریقے جو تھے وہ مختلف رہے ہیں، باقی جو ہے چیزیں باقی جیسے توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، قیامت پر ایمان ہے، زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو یہ عبادتیں ملتی ہیں شریعتوں میں، ٹھیک ہے۔ عقائد سب کے ایک ہی تھے، بس طریقہ کار کچھ مختلف تھے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء، باب ہے ذکر فی الکتاب، تو اس میں انبیاء کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ یہ اگر آپ نے اگر پڑھا ہو نا وراثت کا علم، تو اس میں ہوتا ہے کہ علاتی بھائی، ٹھیک ہے، مطلب جس کے مائیں مختلف ہوں لیکن ان کا باپ ایک ہی ہو، تو مطلب باپ دادا جو ہیں تو تمام انبیاء وہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے باپ لگے، ابراہیم علیہ السلام کی پھر آگے اولاد ہیں تو پھر وہ ہمارے باپ ہوئے۔ تو نبی پاک جب گئے نا معراج کے موقع پر آسمانوں پر، تو تمام نبی ہر آسمان پر نبی سے ملتے رہے، تو سب نے کہا ہمارا بھائی آیا ہے، ہمارا دوست آیا ہے، تو آخری نبی آئے ہیں، تو وہ ایسے ویلکم کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کے پاس گئے نا، جس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آیا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میری اولاد کو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دنیا میں امام بنا دوں گا تمہیں رہتی دنیا تک، تو انہوں نے فرمایا کہ اور میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، یہ باقیوں کو جائے گا۔ اب دیکھیں باقی کون تھے؟ جو نیک صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے، ولی بنائے اپنے، ٹھیک ہے، کتنوں کو کیا کچھ عطا کیا، کسی کو حکمت عطا کی، کسی کو مطلب مختلف درجات ملے ہوئے ہیں، کوئی لوگوں کے امام ہیں، اب بھی لوگوں کے ابھی بھی ولی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے جو دوستی کر لیتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا رہن سہن قرآن پاک کے مطابق کرتے ہیں۔ علماء دیکھیں کتنے ہیں جو کہ علم پھیلا رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں۔ تو نبی پاک ان کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ ہم سب بہترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو
अल्लाह ताला ने चुना उन बंदों को, ठीक है? जो ज़ालिम होंगे, मुशरिक होंगे, वो वादा नहीं अल्लाह को पहुँचेगा उनको। तो फिर अल्लाह ताला लोगों को दर्जात देता चला गया, ठीक है? किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बना दिया। तो हर एक की अल्लाह ताला ने इस्तिताअत के मुताबिक उसको दर्जा दिया, ठीक है? हमारे भी दर्जे हैं, ये ना समझें कि हमारा कोई दर्जा नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे भी दर्जे हैं। आज आप सबके हाथ में कुरान है, मेरे हाथ में कुरान पाक है, हम कुरान पाक लेकर बैठे हैं। कुरान पाक की कोई तालीम दे रहा है, कोई कुरान पाक सीख रहा है। आप लोग भी माशाल्लाह से कुरान पाक सीखते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा असरात रोनमा हुए होंगे इसके बाद, और उसके बाद आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये अल्लाह ताला का वादा है, जो अभी तक ये चलता आ रहा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? आगे देखें, ये जमात तो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पे यहूद को कहा जा रहा है, जो आबाओ अजदाद, जो अंबिया सालिहीन गुज़र चुके हैं, उसकी निस्बत का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज लोग कहते हैं ना, मेरी निस्बत तो रसूल से जुड़ी है, मेरी निस्बत तो अली से जुड़ी है, मेरी निस्बत तो फ़लाँ से जुड़ी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस आपको बताऊँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह से कहा, फ़ातिमा क़यामत के दिन मेरी निस्बत तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। अपनी बेटी से कह रहे हैं, देखें, जन्नत की सरदार से कह रहे हैं, मतलब औरतों की सरदार हैं वो, जन्नत में ख़वातीन की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, उनसे कहना मेरी निस्बत कोई काम नहीं आएगी तुम्हारे, तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आएँगे क़यामत के दिन। ऐसा है, देखें, औलाद अगर नेक हुई, ठीक है, तो वो जन्नत में जाएगी। अगर औलाद बद है, तो वो जन्नत में नहीं जा सकेगी, ठीक है? वो उन्होंने खुद कहा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से कि उनकी तरफ निस्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जो किया है उसी का सिला उन्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुम कमाओगे। इससे मालूम हुआ कि इस्लाफ़ की नेकियों पर हमें एतमाद नहीं करना कि हमें उनका सहारा मिल जाएगा, कि पहले लोग जो गुज़र चुके, उनके नेक अमाल हमारे काम आ जाएँगे। आज हम कहते हैं कि मेरा भाई हाफ़िज़ है, ये मुझे क़यामत के दिन बचा लेगा, मेरा बाप, मेरे वालिद हाफ़िज़ हैं, मेरी वालदा हाफ़िज़ा हैं, मैं खुद हाफ़िज़ा हूँ, तो ये चीज़ें हमारे काम आएँगी। लेकिन अगर हमारे में नेक अमाल ना किए, ठीक है, हम कुरान पाक के हाफ़िज़ हो गए, कुरान पाक के आलिम हो गए, लेकिन हमने नेक अमाल ना किए, तो क़यामत के दिन हमारे लिए ये चीज़ें हमारे काम नहीं आएँगी, ठीक है? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, ठीक है? और हमें ये चीज़ भी कोई फ़ायदा नहीं देगी जब तक हम नेक अमल करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें उनमें से पैदा किया। हम इस्लाम लाने वाले, हम मुसलमान हो गए, हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो गए। लेकिन अगर हम नेक अमल छोड़ दें, ईमान लाना छोड़ दें, बस हमने ये मान लिया ठीक है, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, वो हमारी शफ़ाअत करवा लेंगे। अब नेक अमल ही नहीं किए, पूरी ज़िंदगी कोई नमाज़ ही ना पढ़ी, ज़कात फ़र्ज़ थी ज़कात ही ना दी, हज ही ना करके, रोज़ा ही ना रखे, हमें तो हमारे नबी ने बख्शवा लेना है। तो ये चीज़ें गुनाह में शामिल हो जाती हैं कि ताकत थी इबादत की, ठीक है? आज हमारे में ताकत है, हम नमाज़ पढ़ते हैं खड़े होकर, ठीक है? हम ज़कात दे सकते हैं, हमारे पास दौलत है तो। हम दूसरों के लिए हदिया कर सकते हैं, सदक़ात दे सकते हैं, और हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफ़ात करवानेंगे, तो उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर तो अमल करो, उनकी सुन्नतों पर तो अमल करो, और उन्हीं पर अमल करो। दीन में कोई एडिशन ना करो, दीन में कोई नई चीज़ ना निकालो, बिदअत ना करो, ठीक है? ये कहते हैं, आयत नंबर 135 देखें, ये कहते हैं कि यहूदो नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं, और इब्राहिम खालिस अल्लाह के परस्तार थे, मुशरिक ना थे, ठीक है? यहाँ पर देखें, यहूदी मुसलमानों की यहूदियत की और ईसाई ईसाइयत की दावत देते हैं, कहते हैं कि हदायत इसी में है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इनसे कहो हदायत तो मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी में है, जो हनीफ था। हनीफ कहते हैं कि सबसे कट कर अल्लाह ताला का हो जाने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, और वो मुशरिक नहीं था। जबकि यहूदियत और ईसाइयत में क्या मौजूद है? शिर्क मौजूद है, दोनों में। यहूद क्या कहते हैं, यहूद ने भी कहा कि जो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, शिर्क है ना। और ईसाइयों ने क्या कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो हज़रत मरियम को भी वो खुदा मानते हैं। अल्लाह ताला को वो कहते हैं तीन, तसलीस के कायल हैं। तसलीस कहते हैं तीन खुदा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो तीन खुदा मानते हैं। तो इसकी वजह से तो इनमें शिर्क की आमेज़िश हो गई ना, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क की कोई पैरवी नहीं की, ठीक है? और ना वो मुशरिकीन थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको भी आयत बरात कहते हैं, कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिर्क से बरी किया,
ٹھیک ہے، پہلے کیا آیا تھا، کفر سے بری کس کو کیا تھا پچھلی آیات میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا ذکر کریں گے، آگے قوموں نے خود بخود شرک کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے انبیاء سے منسوب کرنے لگے، جبکہ انبیاء کس کی دعوت دیتے رہے؟ توحید کی، کسی نے بھی شرک کی دعوت نہیں دی۔ آگے دیکھیں، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ بس بدقسمتی سے آج انسان شرک کر رہا ہے۔ شرک پتہ کیا ہے؟ اور شرک ہم کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کر لیا۔ شرک پتہ کس مانند ہے؟ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر جیسے سیاہ چونٹی چل رہی ہو، آپ کو نظر آئے گی وہ رات؟ ایک تو اندھیری ہے، ٹھیک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اوپر سے پتھر بھی سیاہ رنگ کا پڑا ہے، اس پہ سیاہ چونٹی چل رہی ہے، ہمیں چلتی وہ نظر آئے گی، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگی کہ یہاں پہ کوئی جانور چھوٹا سا کیڑا رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ شرک اس مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ انسان شرک کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کر رکھے۔ تو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس چیز پر ایمان رکھیں کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک رکھے۔ کلمہ شہادت اس لیے پڑھا کہ انسان سے شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں جب کوئی مشکل آتی ہے، ہم پہ کوئی نقصان ایک دم ہو جاتا ہے، فوراً کس کا خیال آتا ہے؟ اچھا میری تو انسٹالمنٹ ہے، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا تو کوئی ایک دم آفت پڑ گئی، اب میری کون مدد کرے گا؟ میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں، میں فلاں سے جا کے کہتی ہوں۔ یہ اگر ذہن میں دل میں توکل ہونا کہ میرا تو یقین اللہ پر ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، تو انسان کا خیال کسی اور طرف جاتا ہی نہیں، سب سے پہلا خیال اللہ کا آتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا، اللہ تعالیٰ ہی سبب بنائے گا کسی حکومت کو، یا کوئی امیر آدمی آ جائے گا تو وہ دے دے گا، مدد کر دے گا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مدد بات کی بات ہے، لیکن توکل الی اللہ۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں اس کا کہاں سے جہیز بناؤں گی، میں کیسے اس کو بیاہوں گی، اس کے نصیب کیسا ہوگا؟ تو جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا اس پر یقین نہیں ہے؟ کیا اس پہ یقین نہیں ہے؟ جس نے بیٹا دیا، جس نے بیٹی دی، ٹھیک ہے، اولاد ہو گئی، میں اس کا خرچ کیسے نکالوں گی، میں اس کو تعلیم کیسے دلواؤں گی، میں اس کو گھر کہاں سے دوں گی یا دوں گا، تو میں اس کے شادی کے اخراجات کیسے اٹھاؤں گی، میں یہ کیا کروں گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی دینے والا ہے، اگر اللہ پہ توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے کہ میں کافی ہوں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ اختلاف میں ہیں، صریح اختلاف، کھلا اختلاف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، جی۔ تو اچھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو آیت ہے نا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے آ کر، میں کافر ہی کہوں گی ان کو جنہوں نے حملہ کیا ان پر، وہ مسلمان کہلانے کے لائق تو نہیں، ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، خون کے چھینٹے ان کے جا کر گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ پہ گرے تھے، اور آج بھی وہ مصحف جو ہے ان کی گود میں تھا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو ان کے جب خون کے چھینٹے اس پر گرے تو یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، جب ان کے چھینٹے گرے، اور وہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ترکی کے میوزیم میں جائیں آپ، ترکی میں اکثر لوگ جاتے ہیں لیکن اس کی عمارت دیکھنے کے لیے، وہاں کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے، وہاں کا لائف سٹائل دیکھنے کے لیے کہ ہم ترکی میں گئے، وہاں کے شیف سے ملنے کے لیے، وہاں کے مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، سٹار سے ملنے کے لیے، ترکی کی بہت چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، لیکن کیا پتہ ہے کہ ترکی میں وہ مصحف موجود ہے، مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں، پرنٹ شدہ تو اب ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مصحف جس سے وہ قرآن پاک بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک جو ان کا تھا، تو وہ آج بھی موجود ہے ترکی میں، تو جس پر یہ لفظ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے تھے۔ اچھا جی، تو میں اس آیت کی پہلے تفسیر کر دوں۔
تو یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے جو جو کچھ بھی نازل ہوا ان سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب کا کسی بھی رسول کا اب ہم نے انکار نہیں کرنا۔ ہاں، پہلے والی کتابوں پر اب ہم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہود و نصارہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو بدل دیا۔ تو پھر آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ کتابوں کو بدلنے والے میں اور کتابوں کی آیات کو بیچنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ اب عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پاک پر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک میں یہ تبدیلی ہوگی یا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، کہیں پر ذکر سے مراد نصیحت آئے گا، کہیں پر ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس ذکر سے مراد قرآن پاک ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب حفاظت جس کا اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا وہ کبھی بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے اس میں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں۔ یہاں پر صحابہ کا ایمان لانا تھا کہ جیسے وہ ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر یہودی بھی ویسا ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، تو وہ ہدایت پائیں گے، ورنہ اگر نہ ایمان لائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی یہود کی، تو وہ انہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا پیارا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے یہود کی، نصارہ کی، بڑی جماعت کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے جب اللہ آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ کیا چھوٹی سی جماعت تھی، 313 لوگ تھے غزوہ بدر میں، کتنے پر غالب آ گئے؟ 1000 پر۔ ہمیشہ کافروں کی تعداد زیادہ رہی، جماعت میں وہ زیادہ رہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے 10 بیٹے ہوں، میرے 5 بیٹے ہوں، میرے 4 بیٹے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے زیادہ ہوں، ہماری جماعت بڑی ہو، ہم زیادہ ہو جائیں، میری اولاد زیادہ ہو جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہو جائیں؟ ٹھیک ہے؟ آج ایک برتن ٹوٹ جاتا ہے نا، بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ماں اس کو ڈانٹتی ہے کیوں توڑا ہے، تم نے نقصان کر دیا، لیکن آج بچے کتنی سنتوں کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی بدعتوں کی طرف چل پڑے ہیں، اور ماں کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، پتہ بھی نہیں چلا اس کو کہ یہ سنت توڑ کے چلا گیا، اس پہ نہیں اس کو ڈانٹا، ٹھیک ہے؟ اس پہ نہیں اس کی اپنی بچے کی ہم نے خود کفالت کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھ کر چلنا ہوگا۔ آگے ہے صبغات اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے رنگ، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ تو اس ٹائم یہ یہود و نصارہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آگے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو تمام رنگ اللہ کے ہی ہیں، اللہ ہی پیدا کرتا ہے رنگ۔ تو اصل میں اچھا یہاں پر صبغات اللہ یہ اس لیے آیت کا میں اس کا مفہوم بتا دوں آپ کو، عیسائیوں نے ایک اپنا زرد رنگ مقرر کیا ہوا ہے، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ نہلاتے ہیں اس پانی سے، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ جو ہے نا وہ پاک ہو گیا، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغات اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، بالکل اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور مطلب اپنے آپ کو نظر آئے آپ کو دیکھ کر کہ آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ اپنا ظاہر باطن اللہ تعالیٰ کے لیے کر دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر دو، تو وہ انسان بن جائے گا صبغات اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اس نے اختیار کر لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس سے مراد دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، جو کہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو دعوت دی جس کی، یعنی کہ توحید، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 139 دیکھیں، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا، نہیں یہ فرمایا تھا، نہیں، اس بارے میں جھگڑا کرنا بند کر دیں، صرف ایک اللہ کے ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ سب کا ہے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، میرا ہی بیٹا ہے، کوئی اس کو کہے نا کہ یہ کسی اور کا ہے، تو اللہ کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میرا اللہ ہے تمہارا نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
تو اس بارے میں ہم جھگڑ نہیں سکتے. عبادت ہم نے سب نے اللہ کے لیے کرنی ہے. اخلاص ہمارا اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم مخلص بن جائیں یا مخلص بن جائیں. ٹھیک ہے، اس میں فرق کیا ہے مخلص میں اور مخلص میں. ٹھیک ہے، ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کچھ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، مخلص مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے. اور مخلص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو خود اپنے لیے خاص کر لے. ٹھیک ہے، کتنی پیارا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء. ہم بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی درجے کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے تمام فیصلے قرآن پاک کے مطابق کرنے ہوں گے. قرآن پاک کے احکامات کو اپنانا ہوگا ہمیں. تب ہم جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور ہمارا تو یہ حال ہے، قرآن پاک ایک دفعہ ناظرہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد بچے نے بند کر کے رکھ دیا اور ماں کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بچے نے دوبارہ قرآن پاک ہی نہیں کھولا. تو کیا ہے، اس کی ماں سے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اس کو یہ تو کہتی رہی کہ آج یہ سائنس کی بک پڑھو، آج تم میتھ کی بک پڑھو، تم نے کبھی یہ کہا کہ آج بیٹا بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو، آج صرف ایک سپارہ مجھے، سپارے کا صرف ایک پیج مجھے پڑھ کر سنا دو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کرو. اردو تو تم نے پڑھ لی، اب اس کا ترجمہ پڑھو. دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. قرآن پاک کا علم دینے کی بچوں کو کوشش کی. ٹھیک ہے، انبیاء کے طریقے بچوں کو بتائے. کیا آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کے متعلق بتایا کہ دین کیا ہے، کہ انبیاء کیسے کیسے گزرے؟ ان کو اس تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی بھی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. ہاں، لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا حافظ بنے، بڑا عالم بنے، لیکن دعا کریں کہ ان سب کے ساتھ بننا ضروری ہے. بالکل حافظ عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ یہ عمل کرنے والا بنے. اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھائیں. ٹھیک ہے، اگر گھر میں آگ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو لے کے سب سے پہلے باہر بھاگیں گے. آپ کو نہیں یاد ہوگا اس ٹائم اپنا زیور، اپنی دولت، اپنے لیپ ٹاپ، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں. ٹھیک ہے، ڈنر سیٹ ہم اپنے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی شادیوں کے جہیز کے، میری ماں نے مجھے دیا تھا. دوسرے برتن اور لے کے استعمال کر لیں گی، اس کو نہیں نکالیں گی. لیکن گھر میں آگ ایک دفعہ لگ جائے، اپنے بچوں کو لے کر ہم باہر بھاگیں گی. ہم نہیں کچھ کریں گے. زلزلہ آ جائے، بچوں کو لے کر بھاگیں گی. ہم نہیں اپنے گھر کی کوئی چیز اٹھائیں گی. ہم سب سے قیمتی متاع اپنا بچے سمجھتے ہیں. لیکن کیا آج وہ ہمارے بچے فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں؟ آپ نے، ہم میں سے کسی نے بھی گھروں میں شوہر سوئے ہوئے ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، والد سوئے ہوئے ہیں، بہنیں سوئی ہوئی ہیں، کیا وہ ہماری قیمتی متاع نہیں ہے؟ تو کیا ان کا دین ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے؟ تو کیا وہ قیامت کے دن چلیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ جہنم میں چلیں؟ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، فرض عبادت چھوڑ رہے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کسی کو ہم بتائیں نا، کوئی کہتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا، میرے پر اثرات ہو گیا، ہم اسے کہیں کہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں بس یہی پڑھوں. کوئی تعویذ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی چھڑکاؤ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور چیز نہیں ہے؟ ہمیں کچھ اور بھی بتائیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہو جاتا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو شفا ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جادو کر دیا تھا عورت نے، تو یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. شیطان سے حفاظت کر سکتی ہیں یہ 2 صورتیں، بہت اہم ہیں. قرآن پاک کو ہلکا نہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے گھر میں یہ اس کو دوسری کتابوں کی طرح نہ لیں. ٹھیک ہے، اس کتاب کے اوپر تو ہم اس کا اتنا ادب کرنا کہ اس کتاب کے اوپر تو ہم کوئی کتاب نہیں رکھتے. ہم اس کو ریشمی رومال میں، ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. نہیں، آج ہم انگلش پڑھ لیں، نہیں آج ہم فلاں لینگویج سیکھ لیں، فلاں کر لیں. وہ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے سب کچھ سیکھنا ہے اور یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کو بھی اہمیت دیں. ٹھیک ہے، اس کو پسے پشت نہ ڈالیں. آج ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک بیٹھا پڑھ رہا ہے، اس کی پیٹھ ہو رہی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو، قرآن پاک کی پیٹھ ہو رہی ہے. اس کو پیٹھ ہونا نہیں کہتے قرآن پاک کی. ٹھیک ہے، پیٹھ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی جگہوں پر رکھ دیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا. یہ ہے قرآن پاک کو پسے پشت ڈالنا، یہ ہے قرآن پاک کی پیٹھ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیٹھ کی ہے، اس سے مراد یہ ہے. تو آگے دیکھیں، تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء ان کی اولاد یا یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے. اب تم ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے کہ تم زیادہ علم رکھنے والے ہو؟ اللہ کے پاس سے شہادت چھپانے سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے نا. کیا تم کہتے ہو، یہ آیت نمبر 140 سے میں پڑھ رہی ہوں، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ بالکل بھی نہیں، نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتے ہیں زیادہ. تو وہ تو یہودی نصرانی نہیں تھے، یہودی نصرانی تو تم اب جا کر بنے ہو. اللہ کے پاس سے شہادت چھپانے کے کیا فائدے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم اختیار کر لو دین، یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، تبھی تم ہدایت والے ہوگے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وہ یہودی اور نصرانی کوئی بھی نہیں تھے، یہ تو تم اب بنے ہو جا کے. اللہ کے پاس سے شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ امت جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے، جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہیں. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. اچھا، یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی، سب کی کتابوں میں، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ شہادت چھپا رہے تھے اپنے سے. علماء کو تو یہ پتہ تھا، لیکن جیسے ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے ان پڑھ یہودی جو تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، تو وہ آ کے پوچھتے تھے کہ نبی آ گئے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی. وہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ شہادت چھپاتے تھے، یہاں پر گواہی کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. اچھا، اس آیت میں پھر کیا بتایا گیا؟ اعمال کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. ٹھیک ہے، مطلب نیکیاں تبھی فائدہ دیں گی جب ہم نیک عمل فائدہ دیں گے، جب ہماری نیت خالص ہوگی، جب ہم ایمان والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کر لیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، وہ انہی کے کام آئیں گی. ٹھیک ہے، ہم نیکیاں کریں گے وہ ہمارے کام آئیں گی. آج ہم فلاں کو داتا بنا لیا، کسی کو ہم نے پیر بنا لیا، کسی کو ہم نے کچھ بنا لیا، بھئی ان کی نیکیاں تو ان کے کام کی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پیر صاحب کے دربار پہ جاؤ، جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ بیٹا تو اللہ دینے والا ہے، دوسرا کیسے دے سکتا ہے ہمیں بیٹا؟ ٹھیک ہے، بیٹی اللہ دینے والا ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ پیر صاحب تعویذ دیں گے، اس سے اولاد ہو جائے گی. توبہ استغفر اللہ. وہ بندہ تو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. کبھی دیکھنا ان کے بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ سے مانگیں. آج ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ درمیان میں ڈالا جائے، درمیان میں واسطہ ڈالا جائے، تب اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے. بھئی یہ دنیا کے وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے واسطے وسیلے ڈالے جاتے ہیں، سفارشیں کروائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تک تو خود بلاتا ہے ہمیں. تو 5 وقت کی نماز کسی بزرگ کے لیے نہیں ہم پڑھتے، کسی پیر کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں وسیلے ڈالنے ہوتے، ایک غور و فکر کی بات کرتی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، عقل والے آپ سب ہیں، غور و فکر کی ایک بات مجھے کریں، تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں وسیلے ڈالنے ہوتے تو یہ قرآن پاک پھر انہی کے پاس ہوتا، ہم تک نہ آتا. آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس علم ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس دین کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تک کیوں پہنچائی؟ پھر نمازیں بھی ان تک رہتی کہ ہم تو پیر کے لیے نماز پڑھیں گے اور پیر آگے ہماری نماز قبول فرمائے گا. ایسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کبھی بھی درمیان میں واسطے وسیلے یہ چیزیں نہ ڈالیں کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے، بالکل بھی نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو ان کا درجہ دیں. ان کو ہم خدا نہیں بنا سکتے. اللہ کا جو درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اس درجے کے لائق ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے، حکم نبی کا ماننا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں، ہم تک پیغام پہنچانے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر قرآن پاک نازل کیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندے پر نازل کیا، فرشتہ لے کر آتا رہا وہی. تو یہ دوسرے انسان، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہی کا بوجھ بھی برداشت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک پہ پہاڑ پر قرآن پاک نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ نہیں اس کا بوجھ برداشت کر سکتے. پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے جب یہ آیات آئیں گی تو انسان نے لیکن پکڑ لیا اس کو، ہدایت کو، نصیحت کو. تو انسان تو پھر آگے ہے کہ بھولا بھالا ہے، معصوم ہے. تو نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے. میں نے کسی کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو بات ہے، توبہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس نے نبی کو پیدا کیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
ٹھیک ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے قیامت کے دن، ہم سے نبی نے نہیں کھڑے ہو کر حساب لینا، ٹھیک ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ ہم بے شک ان کے امتی ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت لے کر آئے کہ ہم پل صراط پر آسانی سے گزریں، یہ مقام آئے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جائیں اور وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس اللہ تعالیٰ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی، جنت کی نہر کا نام ہے، تو وہاں پر اس کے پیالے جو ہیں، آتا ہے جب جنت کا ذکر کہ اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہیں، تو وہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو ہم نے تو ان کے پاس جانا ہے، حساب اللہ تعالیٰ لے گا، جہنم میں، دوزخ میں اور جنت میں، یہ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اس چیز کو سنبھل جاؤ، اس چیز کو دیکھ لو، بدعتوں سے نکل آؤ، اس چیز کو سمجھو، غور و فکر کرو، عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں آئے گا اس میں کتنی دفعہ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، ہم آج اپنے گھر میں کتا پال لیں، بھینس پال لیں، اپنی بکری پالیں، تو ہم جس طرح اس کو سدھائیں گے نا تو وہ ویسے ویسے عمل کرتی چلی جائے گی، اس کے پاس عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، اگر وہ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے نا عقل والا انسان تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس عقل کا ہونا شرط ہے، اور جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں پھر وہ اس طرح کی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ مسلمان گھر میں بھی پیدا ہونے کے باوجود بدعتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بدعت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بروز قیامت ان سے منہ موڑ لینا ہے کہ اللہ پاک میں تو ان کو یہ دے کر گیا تھا، اس کی تعلیم میں نے ان کو دی تھی، اس کے بارے میں نے ان کو بتایا تھا، اور پہنچتا پہنچتا صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، پہنچتا پہنچتا اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ دین پہنچا دیا، ہم تک قرآن پاک پہنچا دیا، آج الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری عقل ہے کہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے یا کھلی ہوئی ہے، اگر پردہ پڑا ہوا ہوگا تو ہم ایسے ایسے طریقے، بدعتیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیں گے، لیکن اگر ہماری عقلیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، اور بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ دین جو ہے، جو اصل دین ہے اسی پر عمل کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، اور یہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، اس چیز کو یاد رکھیں، نہ تو کوئی رسول آئے گا، نہ تو کوئی نبی آئے گا، اور نہ تو کوئی دین آئے گا اب نیا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم صورت جب آئے گی وہ میں پوری آیت کی اس کی تفصیل وہاں پر آپ کو بیان کروں گی۔ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے تو عید کا دن ہے، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب یہود جو تھے نا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ ہم کسی اور پر عمل نہیں یہ لوگ کسی اور پر عمل نہیں کریں گے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آج ہم پاگلوں کو نہیں پتہ، ہم پاگل ہی ہیں جو ہمارے میں سے ہی لوگ قادیانی بن رہے ہیں، مسلمان، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان چھوڑ کر وہ قادیانی بن رہے ہیں۔ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو مرزا غلام کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو آج کا ہمارا الحمدللہ پہلا سپارہ مکمل ہوا، اور آپ نے جتنی باتیں سیکھیں ان پر عمل کریں، اور دوسرے لوگ ان کو بھی غور و فکر کی دعوت دیں، اور آج سے آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسلام کے داعی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی ایک سپارے کے جو ہیں وہ عالم بن چکے ہیں، تو دوسروں کو غور و فکر کی دعوت دیں، ٹھیک ہے، جتنا سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، مجھ سے قبول فرمائے۔ دیکھا کیا کہا تھا ہمارے میں تو باپ دادا ہی کہوں گی ان کو، ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کے باپ دادا اسماعیل ان کی نسل میں سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے والد تو باپ دادا ہوئے نا ہمارے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما رہے، کیا کر رہے تھے؟ وہ بیت اللہ بنا رہے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد طواف شروع ہوا، اس کے بعد حج شروع ہوا، ٹھیک ہے، مطلب دین حنیف سے اس ٹائم شروع ہوا تھا طواف اور حج کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو اس ٹائم سے وہ شروع ہوا تھا، تو وہ اس ٹائم دیکھیں کتنا بڑا کام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، خوف ہے دل میں کہ اللہ پاک ہم سے قبول فرمائے گا کہ نہیں۔ آج میں بھی اس چیز کا خوف رکھتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہم سے قبول فرما،
آپ لوگ بھی کوئی بھی نیک عمل کریں اس کے بعد اس چیز کو اپنائیں کہ یہ اللہ پاک ہم سے قبول فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرسٹ پارے کی آپ کی اسائنمنٹ مل جائے گی، اور کوشش کریں اپنے تمام لیسن کمپلیٹ کریں اور اپنی اسائنمنٹ حل کر کے اپنی جی پی ایلس کو سبمٹ کروائیں۔ یہ صرف آپ کا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں آئیں، ان پہ امتحان آئے، تو اس کے بعد وہ بڑے درجے کو پہنچے، بڑا درجہ ملا، کوئی انعام ملا، ٹھیک ہے، انعام ملا، زمزم انعام ملا، دیکھیں بیت اللہ انعام ملا، بیٹے کو ذبح کرنے لگے، کیا انعام ملا، قربانی، آج تک ان کی وہ سنت زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری کی، پھر ان کی وہ سنت بن گئی، پھر اب وہ اس سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ان کو کتنے انعام ملے، رہتی دنیا تک ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، ابراہیم کا لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ آج درود شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس سبق کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور دیکھیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو ان کی قدر کریں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھیں، دوسروں کو دین کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک ربک رب العزت